بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکہ کی طرف سے پہلا باضابطہ حکم آ گیا ہے موجودہ رجیم کے لیے عمران خان کی رہائی کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ یہ حکومت، یہ رجیم، یہ اتنی کمزور ہے کیونکہ اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے تو ڈونلڈ لو، جو کہ اگر امریکہ میں ہیرارکی دیکھی جائے تو شاید تیسری یا چوتھی جو وہاں پر ہیرارکی میں بیوروکریسی ہے اس میں وہ شامل ہوگا ڈونلڈ لو، اور اس کے حکم پر ہی یہاں پر رجیم چینج ہو گیا۔ یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آنا، اور اس نے کہا تھا عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تو اس کے نتائج ہوں گے، اور اگر ہٹا دیا تو سارے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی پر سب کچھ حرکت میں آ گیا تھا۔ تو اب تو جناب جو فرسٹ ایئر آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈنٹ کی ٹیم کا سب سے اہم ترین حصہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، رچرڈ گرنیل، ان کی طرف سے جناب کہہ دیا گیا ہے I'll say it again، اور جیو نیوز کو ٹیگ بھی کیا ہے، فری عمران خان، عمران خان کو رہا کرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اب یہ رچرڈ گرنیل نے منتخب ہونے کے بعد، یعنی جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے اس کے بعد ان کو چن لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا خصوصی ایلچی۔ اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو، لیکن اب تو یہ بن چکے ہیں ایلچی، ان کے خصوصی نمائندے بن چکے ہیں کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ پاورفل شخص ہوگا کہ سارے ایمبیسڈر، یعنی ڈونلڈ لو تو بہت نیچے رہ گیا تھا، اس سے اوپر ایمبیسڈر جو ہوگا اس کو ڈائریکٹ، یعنی جس کو ہم عام زبان میں ہاٹ لائن کہہ سکتے ہیں، ڈائریکٹ لائن ملا کر کہے گا بھئی یہ کام کرواؤ۔ تو یہ تو خود کہتے ہیں ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، امریکہ بہادر ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمیں تو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہی کہہ دیا ہے کہ بھئی عمران خان کو رہا کرو۔ اب جس کے پاس عوامی حمایت نہیں ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جو خود کہتا ہے جی ہم تو ان کے حکم کے پابند ہیں، آقا ہیں جی، وہ ان کے تو ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، وہ ایک منٹ میں ہماری سانسیں بند کر سکتے ہیں۔ لیں جناب، اب سب سے جو چہیتا چینل میڈیا ہاؤس ہے جنگ جیو گروپ اس حکومت کا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جس پر رچرڈ گرنیل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، اب اس نے کیا کیا ہے، اس نے گوگل ٹرانسلیشن ساتھ ایڈ کر کے اپنے حوالے سے، اور پھر اسی خبر کو ٹیگ کیا، اور جیو نیوز کو بھی ٹیگ کرتے ہوئے کہا ہے I'll say it again، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ لیں اب کریں جی بات۔ اور یہ صرف یہ نہیں، پوری کیمپین کی شکل اختیار کر گیا۔ کئی اور اہم لوگوں نے، جن میں ان کے پارلیمنٹ کے کانگریس کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی ہم خط لکھ چکے ہیں، یہ وہ خط ہے، وہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور رچرڈ گرنیل کی اس بات کو سراہا جا رہا ہے کہ ہاں جی رچرڈ گرنیل نے کہا ہے تو بالکل یہ تو کرنا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جان جیمز، انہوں نے پورا لیٹر دکھایا ہے کہ پاکستانی حکومت نے اپنے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں اور یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے صدر کو خط بھی لکھ دیا ہے اور اس کو انہوں نے شیئر بھی کیا ہے۔ پھر اب گواہیاں آنے لگی ہیں۔ آئی ایم ایف کے سابق مشیر سعید احمد نے کالم لکھا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد، گرائے جانے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو $42 ارب کا نقصان ہوا۔ $42 ارب کا۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 2022 میں 6.1% سے کم ہو کر 2023 میں 0.17% پر آ گئی۔ یہ ماہر معیشت اور آئی ایم ایف کے سابق مشیر سعید احمد نے یہ کالم لکھا ہے، اور یہاں ہم $7 ارب آئی ایم ایف کا مانگ رہے ہیں اور مارے پھر رہے ہیں، اور $42 ارب کا ہم نے اپنی اس قوم کا، اس ملک کا تباہ و برباد کر دیا، جلا کر رکھ دیا۔ اکنامک کاسٹ آف ڈسرپشنز، یہ جناب سعید احمد صاحب کا کالم ہے جو چھپا ہے۔ یہ وہ لیٹر جس کا میں نے ذکر کیا کہ ممبران پارلیمنٹ امریکہ کے وہ خط لکھ رہے ہیں۔ فری عمران خان جی، فارمر کانگریس مین، نے بھی رچرڈ گرنیل کی بات کو ٹیگ کر کے کہا ہے، پھر اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے دیگر جو اہم خبریں ہیں اس میں کیا ہوا۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم اڈیالہ جیل عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوانے گئی۔ اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جیل حکام تعاون نہیں کر رہے۔ ارے واہ، یعنی الیکشن کمیشن کو بھی ہوش آ گیا ہے، آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارہ، اور بڑی طاقت ہے اس میں۔ اور جیل حکام، جیل کا پولیس اہلکار یا جیل حکام کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری، تم کون ہوتے ہو؟ جس طرح ججوں کی نہیں ہم سنتے، تم بھی جاؤ، تمہارا روب صرف چلے گا، تمہارا صرف کام جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے سنانا ہے، ہمیں نہ سکھاؤ۔ صرف یہاں پر تمام اداروں کا کام ایک ہے کہ تحریک انصاف کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے، اور کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کہیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا، ادارے کھڑے ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیں، ایک کیس جس کی وقت آج سے 1.5 سال پہلے کچھ تھی، اب نہیں ہے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پر ووٹ کی جو توہین کروائی، اس کے خلاف تو بڑی توہین عدالت بنتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جناب توہین الیکشن کمیشن کیس میں ای سی پی کا عمران خان کی ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم 7ویں بار نظر انداز۔ ان کی تصویر بیان پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، ان کی تصویر پر، بیان پر، ان کی ویڈیو پر پابندی ہے۔ خان صاحب کو پیش نہ کرنا دانستہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ 7ویں بار ہے، ہوتا نا وہ بڑا لطیفہ تھا کہ اب کے مار، اب مجھے مار، وہ 7ویں دفعہ الیکشن کمیشن کو مارا ہے منہ پر۔
جیل القام نے, اور یہ اب 8ویں دفعہ کے لیے دوبارہ اپنی گال پیش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر مارو. یہ حال ہے. اور اب ہوا یہ ہے کہ ہماری ٹیم اڈیالہ جیل میں موجود ہے لیکن جیل کی طرف سے تعاون نہیں کیا جا رہا. ڈی جی لا ای سی پی نے شاید یہ کہا ہے, فیصل صاحب یہ جو ہے شیئر کر رہے ہیں. اچھا, نجم سیٹھی صاحب جو سمجھا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے بڑے قریب ہیں یا رہے, کیونکہ انہوں نے ان کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لگایا, پی سی بی کا چیئرمین بار بار لگایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے, اس سے آپ کو بات کرنی ہی پڑے گی, آپ جو مرضی کر لیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو ایک بٹن دبا کے فارغ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کی حمایت ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بات چیت کریں اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. جی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے وفاد میں ہے, خان نے کہہ دیا تو خان بہت سی چیزیں خراب بھی کر سکتا ہے, ٹھیک بھی کر سکتا ہے, تو یہ بھی امریکن فارن پالیسی ہو سکتا ہے, یہ چیزیں سوچنا شروع کریں اور پریشر آنا شروع ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ سے پریشر آنا شروع ہو جائے, وہ آ گیا ہے, وہ ہو گیا کام, رچرڈ گرینل نے کہہ دیا ہے فری عمران خان. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اب جب آپ, یہ پاکستان والا حال تو نہیں ہے کہ جی وہ ہو وعدے وعید ایسے ہی تھوڑی ہیں کر دیے بس ٹھیک ہے, وہ بار بار جب کہہ چکا ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا ہاں میں نے اس وقت کہا تھا اور اب میں چونکہ اب آ گیا ہوں, حکومت کا حصہ بن گیا ہوں, ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں, اب حالات اور ہیں. نہیں, وہ حالات اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ بن گیا ہے وہ, اور اب پھر کہہ کر وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتا. اس نے کہا جی فری عمران خان اگین وہ بار بار کہہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ زلمے خلیل زاد وہ پہلے سے وہ تو پوری کیمپین چلا رہے ہیں. تو اب نجم سیٹھی صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو کرنا پڑے گا. تو I can't say how it will proceed, but لگتا مجھے ایسی ہے کہ within a year or two میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا, اور میرا تو یہی مطالعہ ہے 1 سے 2 سال میں عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. مطالعہ کیا میرا انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو آپ بٹن دبانے کے بعد فارغ نہیں کر سکتے. جتنی عوام اس کے ساتھ ہے آپ عمران خان کو زیرو نہیں کر سکتے. جتنی عوام عمران خان کے ساتھ ہے آپ عمران خان کو زیرو نہیں کر سکتے. حق میں استعمال کرنا. ہاں, آپ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں جس کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو جائے. لیٹس آل لیو ہیپیلی ایور آفٹر. کو اس کے ساتھ کمپرومائز کریں جی. اچھا, رؤوف حسن نے تصدیق کر دی کہ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان, اختر مینگل اور محمود اچکزئی کو اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے بلایا ہے. کاشف عاصی نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی اگر مولانا صاحب آ گئے اور یہ سب لوگ جیل کے باہر کھڑے ہوئے چاہے نہ ملنے دیا گیا تو بہت بڑی خبر ہوگی. تو رؤوف حسن نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں جی مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ عمران خان نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اب حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. ہم نہیں چاہتے عوام کی طاقت اپنی حکومتوں کے خلاف استعمال ہو. اگر حکومت نہیں مانے گی تو ہمیں بھی آخری آپشن کے طور پر سول نافرمانی تحریک میں شامل ہونا ہوگا. محمود اچکزئی نے کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت خطرناک ہوگا. یہ جعلی جھوٹی حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے اور یہ بڑا خطرناک ہوگا. یہ سول نافرمانی بہت خطرناک قسم کی ہوگی. لوگ بہت تنگ ہیں. انہوں نے کہا پورے پاکستان کے لوگ تنگ ہیں, یہ نہیں کہ صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں, سندھ پنجاب کے لوگ تنگ ہیں اور ہوش کے ناخن لیے جائیں. سول نافرمانی کی تحریک پہلے مرحلے میں صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے, بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے. ویسے وہیں سے سٹارٹ ہو گئی تو وہیں پر اس حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اتحاد تنظیم المدارس کا مدارس رجسٹریشن بل کا فوری گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. اس میں مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں تھے, اور ان تینوں کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ پریس کانفرنس کر کے کہا گیا ہے اب کر لے حکومت جو کرنا ہے. بانی پی ٹی آئی کی 6, بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں عبوری ضمانت میں 7 جنوری تک توسیع ہو گئی ہے. یہ وہ ٹویٹ ہے جی جان جیمز کا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں امریکہ کے, انہوں نے یہ شیئر کیا اور یہ بھی دیکھ لیجئے. اب کئی لوگ جو کوئی سابق ممبر ہے, کوئی موجودہ ہے, اس طرح سے دیگر لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹ ول ہیپن, عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. رچرڈ گرنیل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ امریکہ کے اہم لوگ, اور وہ سب اس پر کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ خبر بھی آئی 15 سے 20 روز میں عمران خان کی رہائی کی پیشکش. شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف, بی نیوز نے اس کو شیئر کیا ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جی 22 اکتوبر کو شروع ہونے والے مذاکرات 26 نومبر تک جاری رہے اور ہمیں 15 سے 20 روز میں عمران خان کی رہائی کی پیشکش کی گئی, لیکن پھر وہ ڈی چوک کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں پھر امید یہ ہے کہ وہیں سے مذاکرات شروع ہوں گے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو چیزیں اب بڑی تیزی سے بڑھیں گی. حکومت کے پاس لگتا ہے جنوری تک کا وقت ہے, اس سے پہلے عمران خان پر دباؤ بڑھانا ہے کہ وہ ان کی ٹرمز پر, حکومت کی ٹرمز پر کوئی کچھ چیزوں پر راضی ہو جائے, ورنہ پھر حالات اس حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. پھر حکم آ رہا ہے, بلکہ آ گیا ہے, اب دوڑیں لگے ہوئی ہیں. باقی یہ دکھائیں گے نہیں رانا ثناءاللہ کو میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ ہم امریکہ اگر کہہ بھی دے گا تو ہم مقابلہ کریں گے. تو آپ تو ان کے حکم پر آئے تھے, تو اب آپ کہاں سے مقابلہ کریں گے؟ عوام کے ساتھ اگر آپ رہتے, عوام
میں آپ کی جڑیں ہوتی، عوام آپ کے پیچھے ہوتے، پھر آپ مقابلہ کر سکتے تھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.